اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کر ہی مرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صدق المہدی الموعود العظیم۔ اس سے پہلے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا دوبارہ آغاز ہو، ایک دو بزرگوں کی جو ہے سیرت مبارکہ آج اور کل کی نشست میں رکھ دی جاتی ہے، کیونکہ آج ان کے بحریام ہیں اور دکن کے اکثر سلسلے ان سے وابستہ ہیں۔ ایک بندگی میں سید نور محمد خاتمہ کار ستون الدین رضی اللہ عنہ جو منچپے کے صاحب عزیرہ ہیں، اور ایک بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشیرآباد کے صاحب عزیرہ۔ اکثر ہمارا زیارتوں کو آنا جانا رہتا ہے، عقیدت مندہ ہیں ہم سب، اور جو ہے فیض کی امید رکھتے ہیں، اسی لیے جو ہے مختصر سے جو ہے بندگی میں سید نور محمد خاتمہ کار ستون الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سیرت مبارکہ آج پیش کر دی جاتی ہے، اور مختصر سی جو ہے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کل کی نشست میں پیش کر دی جائے گی۔ دونوں کا بحریام آج ہی ہے۔ بندگی میں سید نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند ہیں بندگی میں سید محمود سید علی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی ہم نے سیرت کل تک کی نشست سنی ہے، کل کا عروج سے مبارک تھا۔ اس حساب سے آپ پوترے ہیں بندگی میں سیدنا شاہ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سید علی خاتم مرشد نے اپنے 3 فرزندوں کو اور ایک پوترے کو جو ہے ستون دین کی بشارت دی، یعنی دین کا ستون فرمایا۔ یہ ستون ہے، پلر ہے جس کے اوپر جو ہے چھت ٹھہرا ہوا ہے، تو آپ نے 3 فرزندوں کو اور ایک پوتر کو جو ہے دین کا ستون فرمایا۔ تو جن 3 فرزندہ جس میں ہے اس میں جو ہے ایک بندگی میں سید نور محمد خاتمہ کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ اپنے خلفاؤں کو الگ الگ بشارتیں خاتم مرشد نے دی ہیں، لیکن اس فرزند کو جو ہے چند خصوصیات حاصل ہیں۔ خاتم مرشد نے جو ہے وقت آخر میں فرمایا کہ بھائی نورو، آخر ہم جو ہے تجھ میں ہیں، یعنی تمہاری ذات میں ہم ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا نورو اپنے زمانے کا آخری حاکم ہوگا۔ حاکم و زماں ہے، آپ جو ہے اپنے زمانے کے جو ہے آخری حاکم ہے، اس کے بعد جو ہے ویسا دور نہیں آنے والا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی جو تعلیمات کا جو دور، جو مدعا، جو سختی جو چل رہی تھی وہ آپ کے زمانے تک رہی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو پابندیاں خاتمہ کار کے دائرے میں تھی وہ دائرے، اس کے بعد جو ہے وہ پابندیاں نہیں رہی، اور اس کی دوسری کچھ اور ماہیتیں بھی ہے بہرحال۔ لیکن ایک اور خاص بشارت جو ہے سید خاتم مرشد نے آپ کے تعلق سے یہ دی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میاں سید نور محمد اپنے باطن میں عشق کی آگ اتنی رکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ ان کا حجرہ جل نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے باطن میں اللہ کے عشق کی آگ آپ ایسی رکھتے ہیں کہ خاتم مرشد فرما رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کا حجرہ جل نہیں جاتا، اتنی جو ہے عشق کی آگ رکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو ہے عشق کی آگ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے جلنے کی بو آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ کی ایک زوجہ سے نکاح کیا، تو جو ہے نکاح کرنے کے بعد اس زوجہ سے آپ نے پوچھا کہ مجھے جو ہے ابوبکر کی راتوں کا بارے میں بیان کرو، ابوبکر کی راتیں کس طرح گزارتی بیان کرو۔ تو اس بی بی نے فرمایا کہ ابوبکر کا کیا کہنے، وہ رات میں جب ذکر اللہ میں مشغول بیٹھتے تھے
تو اللہ کے عشق میں ایسے جلتے تھے کہ ان کے جگر سے کباب کے جلنے کی وہ آتی تھی، باقاعدہ جل جاتا ہے یہ عشق، اللہ والوں کا جو جگر ہوتا ہے وہ حقیقت میں جل جاتا ہے کباب کے معنی۔ تو آپ کا پیمانہ اتنا بڑا تھا بندگی میں سید محمد خاتم کار کا، اتنا بڑا ضرب تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ والد بزرگوار فرما رہے ہیں کہ باطن میں اللہ کے عشق کی آگ ایسی رکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ ان کا جو ہے حجرہ جل نہیں جاتا۔ تو یہ بزرگان دین تھے، ہمارے آقائیں تھے جو اللہ کے عشق میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھے، ان کی ساری زندگی جو ہے اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے جو ہے الگ الگ جگہ جو ہے دائرہ باندھا ہے، آپ کے دائرے کی خصوصیت توکل کے واسطے مشہور تھی خاتم کار رضی اللہ عنہ کی، کہ جو ہے آپ کے دائرے میں جو ہے ہر کس و ناقص آ کے جو ہے فقیروں کی نہیں ٹک سکتا تھا، آپ کے دائرے میں بہت کم فقراء جو ہے ٹک سکتے تھے، کیونکہ اتنی پابندیاں تھیں، اتنی سختی تھی کہ جو ہے دودھ دینے والا جانور اس وہاں پہ آپ پال نہیں سکتی، انڈے دینے والے جانور مرغیاں وغیرہ جو ہے آپ پال نہیں سکتی، ایسا درخت نہیں لگا سکتے جو میوہ دیتا ہو، یعنی کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ تو اس دائرے میں جو ہے ہر کوئی جو ہے نہیں ٹک سکتا تھا۔ بندگی میں حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ، بندگی میں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بندگی شاہ نصرت اللہ جو لال گڑھی کے صاحب وزیرہ ہیں، ان لوگوں نے تمام لوگوں نے جو ہے آپ سے علاقہ لگایا ہے۔ تو حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ جب علاقے لگانے کے واسطے خاتم کار کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملے، تو پوچھا کہ نصرت جی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ جو ہے خاتم کار کے پاس جو ہے علاقہ لگانے کے واسطے صحبت میں جا رہا ہوں۔ تو اس وقت پہ جو ہے حضرت شاہ قاسم نے فرمایا کہ میاں ماموں کے پاس، ان کے ماموں ہوتے ہیں، میاں ماموں کے پاس وہی شخص ٹک سکتا ہے جو اپنے آپ کو ناک کی رطوبت سے، گندگی سے کم تر سمجھتا ہے۔ تو وہی شخص وہاں پہ ٹک سکتا تھا، یعنی اپنی اتنی نفی کہ جو ہے اپنی ناک کی گندگی سے جو ہے اپنے آپ کو گندا سمجھنا، اپنے آپ کو جو ہے کم تر سمجھنا، وہی شخص جو ہے وہاں پہ ٹک سکتا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت شاہ نصرت نے یہی فرمایا تھا کہ جو ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ لوگ جو ہے ٹکے ہیں وہاں پہ جو ہے فقیری کیے ہیں، اتنی وہاں پہ جو ہے سختی تھی اور اتنی جو ہے پابندیاں تھی بندگی میں سید محمد خاتم کار کے دائرے میں، بلکہ جو ہے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کے والدوں نے جو ہے، دیکھیے یہ مرشدین تھے، حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے انتقال کے بعد جو ہے آپ جو ہے ارشاد سنبھال رہے تھے، حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے مرشدی کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے اپنی ارشادی کو چھوڑ کے جا کے جو ہے فقیری کی ہے خاتم کار کے پاس، کیونکہ جو ہے ان کے والدوں نے جو ہے وصیت کی تھی کہ جو ہے اس وقت تک جو ہے تمہیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ بھائی نورو کے پاس جا کے جو ہے صحبت میں کامل نہیں ہوگے، تو یہ بھی ساتھ میں فرما دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے میاں خود حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں ماموں کا زمانہ یہ زمانہ نہیں ہے، میاں ماموں کا حقیقت میں یہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے واسطے زندہ رکھا ہے۔ وہ جو ہے صحابہ مہدی کے دور کی قابل شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دین مہدی ہم کو بتانے کے واسطے میاں ماموں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ زمانہ میاں ماموں کا نہیں تھا۔ دین مہدی حقیقت سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو زمانے میں رکھا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے آخری حاکم ہیں، آپ اپنے زمانے کے جو ہے خاتم کار ہیں، دین مہدی کا جو خار تھا ختم وہاں پہ تمام ہوا، بلکہ حضرت شاہ قاسم فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے آمد عیسیٰ کا دور شروع ہو گیا۔ خاتم کار کے انتقال کے بعد سے جو ہے آمد عیسیٰ کا دور، وہاں سے جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا کہ جو ہے یہاں سے جو ہے آمد عیسیٰ کے آثار شروع ہوں گے، جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جائیں گے آمد عیسیٰ کا دور جو ہے قریب ہوتے جائے گا۔ تو آپ نے آپ کے انتقال کے بعد فرمایا کہ میاں ماموں کے جانے کے بعد جو ہے اب ہم جو ہے آمد عیسیٰ کے دور میں آ چکے ہیں۔ تو یہ بندگان خدا تو دیکھیے کہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے، اور جو اللہ کی محبت میں، جو عشق میں مثالی واقعہ، اگرچہ کہ جو آپ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن آپ کی جو تربیت تھی، آپ کے فرزند بندگی میاں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو مہندگی کے جو ہے مہندگی کے جو مرشدین ہیں ان کے جو ہے جد اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ انہیں سے ہے۔ بندگی میں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت خاتم کار رضی اللہ عنہ جو ہے دولت آباد سے ہجرت کرتے ہوئے دھاراسیون میں آئے، جس کو جو ہے عثمان آباد کہتے ہیں، 25 سال وہاں پہ دائرہ رہا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کرے، لیکن اپنے بیٹے میاں سید احمد کو جو ہے آپ نے وہ دائرہ حوالے کیا چند فقراء کرام کے ساتھ، کہا کہ کسی بھی حال میں دائرہ چھوڑنا نہیں، کسی بھی حال میں یہ دائرہ چھوڑنا نہیں۔ تو آپ چلے گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ قحط پڑا، کھانے پینے کے واسطے کچھ موجود نہیں تھا۔ دوسری روایت میں کہ جو ہے طاعون بیماریاں وغیرہ وہاں پہ آ گئی کہ جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سارا شہر خالی ہونے لگ گیا، سارا شہر خالی ہونے لگ گیا۔ آپ کے جو مریدین تھے بندے سید احمد کے، انہوں نے جو ہے آپ کو آ کے کہا بھی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو ہے آپ چلیے، تو آپ نے سیدھے سے یہ فرما دیا کہ جو ہے میرے مرشد اعلیٰ کا حکم ہے کہ کسی بھی حال میں جو ہے دائرہ چھوڑنا نہیں۔ اور احادیث رسول سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر جو ہے تمہارے شہر میں طاعون آ جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، کیونکہ جو ہے آپ کو بھاگنا نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے وبا بیماری پھیلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا حکم ہے کہ بھاگنا نہیں۔ تو بندگی میں سید احمد اور آپ کے فقراء کرام کیا عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، دیکھیے کس طرح زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے کے واسطے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے
وضو کرنے کے واسطے پانی تک نہیں ہے، تیمم کرتے، صرف کام اتنا ہوتا کہ تیمم کرتے، نماز پڑھتے اور ذکر میں مٹتے، نماز پڑھتے اور ذکر میں مٹتے، فقر و فاقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. کچھ عرصے بعد خیرت وغیرہ ختم ہوا، مریدین آ کے اپنے مرشد کی خیریت لینے کے پاس پہنچے تو وہاں پہ یہ سما، یہ نظارہ دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور امام کے مصلی پہ جو ہے مرشد کے لاشے کی ہڈیاں ہیں اور پیچھے فقراء کرام کی الگ الگ جو ہے ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں. ختم ہو گئے وہاں پہ، فنا ہو گئے مصلی پہ. اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا، ایسے عشق کی مثال جو ہے کوئی نہیں دے سکتا. امام کے مصلی سے پہچانا گیا وہ ہڈیوں کو دیکھ کے کہ یہ جو ہے مرشد اعلیٰ کا لاشا ہے، اور دوسرے ہڈیاں جو ہے الگ الگ فقراء کرام کے پڑے ہوئے، پہچان تک نہیں ہے. ایسا فنا ہوئے اللہ کے عشق میں. دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آسانی سے جو ہے یہ واقعہ آسانی سے پیش کر رہا ہوں اور آپ جو ہے آسانی سے سن رہے ہیں، لیکن ہم ایک ٹائم کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنے مرشد کا حکم تھا اور اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، ایسے چھوٹے. یہ تعلیم تھی آپ کے والد کی، یہ تربیت تھی آپ کے والد کی، بندگی میں سید محمد خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ فیض تھا آپ کے والد کا. ربیع صاحب لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک باہر والے نے جو ہے شاید دوسرے کتب کا مطالعہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اولیاء کرام کے بہت عشق کے واقعات ملتے ہیں، بہت جو ہے کرامتیں وغیرہ ملتی ہیں، تمہارے پاس جو ہے کوئی واقعہ نہیں ملتا ایسا. تو یہ واقعہ جو ہے اس شخص کو جو ہے پیش کیا گیا تو اس نے جو ہے بے ساختہ کہا کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں پڑھا گیا ہے، یقیناً یہ تمہارے پاس جو ہے فیض مہدی ہے. ایسا عشق کا واقعہ کسی ولی کے پاس، کسی اولیاء کرام کے پاس جو ہے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے، جو تمہارے پاس دیکھا گیا ہے یقیناً یہ فیض مہدی ہے. تو اس نے جو ہے وہاں پہ بے ساختہ ہو کے کہا ہے. وہ یہ عشق کے واقعات ایسے واقعات ہیں یہاں پہ ہمارے پاس. دیکھ لیجیے اب خاتم کار رضی اللہ عنہ کی جو ہے سیرت اول سے آخر تک پڑھی جائے تو ایک بھی کرامت نہیں ملے گی، ایک بھی کرامت نہیں ملے گی ہمارے پاس. کرامت، شور شرابہ، شعبدے بازی، مہدی موعود علیہ السلام نے جس کو سختی سے منع کیا تھا اس کے اوپر ہمارے بزرگین پورا جو ہے کامل پابندی کے ساتھ رہے ہیں. اگرچہ کے ہاتھ میں کل تصرفات تھی، چاہتے تو جو ہے ڈوبے ہوئے سورج کو اوپر لے کے آ سکتے تھے، بڑی آسانی سے ہواؤں میں اڑ کے سفر طے کر سکتے تھے، پانی پہ چل سکتے تھے. یہ کام ہلکے آسان ہے، یہ کوئی دوسرا محنت کرنے والے کر سکتا ہے. لیکن خدا کی ذات میں واصل ہو کر جو ہے ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے بزرگ دین کا جو ہے عمل رہا ہے. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے فلاں شخص جو ہے مرنے والا ہے، اگر یہاں سے جائے گا تو جو ہے مرنے والا آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن اب وہ جانتے ہوئے جو ہے آپ اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا. آپ کا بیٹا یہاں سے جانے والا ہے اور اس کا جو ہے انتقال ہو جائے گا، اب اللہ کی مرضی پہ راضی رہتے ہوئے خاموش رہنا وہ جو ہے بڑی بات ہے، شریعت کی پاسداری ہے. اگر آپ کہہ دیں گے بچہ بچ جائے گا، کرامت ہوگی، شور شرابہ ہوگا، آپ اس سے مشہور ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ہے عالیت کی بات نہیں تھی. ہمارے بزرگ دین وہی عمل پہ رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمل رہا ہے. بہرحال حضرت شاہ بندگی سید محمد خاتم کار رضی اللہ عنہ کی جو ہے اور کافی واقعات ہیں. آپ کے فرزندوں سے جو ہے دو سلسلے مشہور ہیں، ایک مینرگی کا سلسلہ ہے اور ایک جو ہے کلوی خاندان کا جو ہے سلسلہ ہے. اس میں بڑے بڑے بزرگ دین گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. آپ کے ساتھی جو تھے بندگی میں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل جو حضرت شاہ قاسم کے والد ہیں، یہ تمام جو ہے سید خاتم کے حضور میں تھے. تو بندگی سید یوسف بارہ بنی اسرائیل فرماتے ہیں کہ بھائی سید نور محمد دین کے راستے میں ایک دم یعنی ایک سانس دوڑے اور ہم آہستہ آہستہ آئے. بندگی میں سید نور محمد نے سن کر فرمایا، اپنی نیستی فرمائی کہ ہمارا ایک سانس دوڑنا اور میٹھا بھائی کا یعنی میاں سید یوسف کا آہستہ آہستہ آنا دونوں برابر ہے. دیکھیے یہ انکساری تھی، یہ ان کی عاجزی تھی. بہرحال اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو خوراک تھی، جو کھانا وغیرہ تھا کہا جاتا ہے اس تعلق سے کہ بندگی میں سید محمد خود جو ہے اپنی غذا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اچھا یا برا یعنی کھانا کیسا بھی رہنے دو، میں نے طرح دے دی ہے 8 پہر میں یعنی 24 گھنٹے میں ایک مٹھی گھونگی نماز ظہر اور خیل اللہ کے بعد میں نے مقرر کر دی ہے اور اسی پر جو ہے اکتفا کرتا ہوں. آخر عمر تک 3 سال تک کہا جاتا ہے کہ آپ وہ ایک مٹھی جو گھونگی ہوتا ہے جو گیہوں کی طرح وہ جو ہے آپ ایک مٹھی اپنے ہاتھ سے دے دیتے اور اسی کو جو ہے کوٹ کے جو ہے روٹی وغیرہ بنائی جاتی تھی اور وہ ایک ہی وقت جو ہے آپ ظہر کے بعد جو ہے خیل اللہ کے بعد کھاتے تھے. 3 سال تک جو ہے آپ اسی حال میں رہیں. آپ کی جو ہے کافی فقراء کافی جو ہے اس وقت کی جو ہے بزرگین خلفائے کرام گزرے ہیں. حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے، بندگی سید عالم بارہ بنی اسرائیل آپ کے خلیفے اور بندگی میاں سید احمد جو مینرگی کی سلسلہ آپ کے خلیفے، اکیلوی خاندان کے بندگی سید عیسیٰ آپ کے خلیفے، حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ جو لال گڑھی کے ہیں وہ جو ہے آپ کے خلیفے ہیں. اور بڑے بڑے بزرگین نے جو ہے سب نے جو ہے آ کے آپ سے جو ہے علاقہ لگایا ہے. ایک واقعے کے ساتھ جو ہے اپنی نشست کو ختم کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے اللہ کی مرضی پہ جو ہے راضی رہتے تھے. ہمیشہ جب آپ جو ہے گھر میں آتے مسجد سے تو جو ہے آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے آپ کو جو ہے پان کا بیڑا دیتی تھی. تو ایک مرتبہ جو ہے آپ کی بیٹی کا چھوٹی بچی کا جو ہے انتقال ہو گیا، تدفین کر کے آئے تو اہلیہ نے جو ہے پان نہیں دیا، غم میں تھی.
تو آپ نے جو ہے اس وقت فرمایا کہ شاید کہ بیٹی کے سوگ میں ہو تم جو ہے پان نہیں دیے. خدا کے بندوں کو شادی اور غم یکساں ہیں، یعنی خوشی اور غم یکساں ہیں. وہ دونوں خدا کی طرف سے جانتے ہیں اور اس کی تقدیر پر جو ہے راضی ہوتے ہیں، اس کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ خوشی اور غم، بچہ پیدا ہونا اور بچہ مرنا دونوں برابر ہونا، یہ بہت محنت اور مشقت کے بعد خدا کے فضل کے بعد جو ہے حاصل ہوتا ہے. آپ کی جو خلیفہ بندی میں شیخ قاسم مجتبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے مختصر سیرت اللہ چاہا تو کل پیش کی جائے گی. آج حضرت کا جو ہے حضرت دونوں کے بحریام ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا جو ہے ہمیں فیض نصیب کرے. وآخر دعوانا